ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز کی مملکت میں ایزابیلا نام کی ایک غریب لیکن غیر معمولی خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس نے اپنی بیمار ماں کی کفالت کے لیے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دن رات محنت کی۔ ایزابیلا کی آنکھیں بہتر زندگی کے خوابوں سے چمک رہی تھیں۔ ایک بدقسمت دن جب ایزابیلا جنگل میں جنگلی پھول جمع کر رہی تھی، وہ ایک قدیم بلوط کے درخت کی جڑوں کے نیچے چھپی ہوئی ایک چمکتی ہوئی چیز سے ٹھوکر کھا گئی۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا وہ حیران ہو گئی، کیونکہ یہ ایک جادوئی تاج تھا جو چمکتے ہوئے قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تھا، جو کسی دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ تاج کوئی عام تاج نہیں تھا، بلکہ یہ لومینیا کا تاج تھا، ایک قدیم نمونہ جو اپنے پہننے والوں کو ایک دلی خواہش دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ ایزابیلا نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر تاج اپنے سر پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اپنی ماں اور ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کے لیے خوشحالی اور خوشیاں لانا چاہتی ہوں۔ اس نے سرگوشی کی۔ ایک ہی لمحے میں تاج کے جواہرات رنگوں کے شاندار نمائش میں پھٹ گئے، اور ایزابیلا نے محسوس کیا کہ توانائی کی ایک لہر اسے اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہوا جادو سے کانپتی ہے، کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ پورا گاؤں بدل گیا، فصلیں ہری بھری اور خوراک اور دولت کا ایک طوفان سامنے آیا۔ اس غربت کا خاتمہ ہوا جس نے لوگوں کو نسلوں سے دوچار کیا تھا۔ معجزاتی تاج اور مہربان ایزابیلا کی خبر تیزی سے پوری مملکت میں پھیل گئی۔ قریبی اور دور کے امراء شاہی تاج کی طاقت کے سے بخوبی واقف تھے، لیکن تاج صرف ایک خالص دل کی خواہش کا جواب دے گا۔ جیسا کہ ایزابیلا ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تاج کا جادو استعمال کرتی رہی، اس نے خوبصورت شہزادہ ایڈرین کی توجہ حاصل کر لی۔ وہ نہ صرف تاج کی چمک بلکہ ایزابیلا کی اندرونی خوبصورتی کی طرف بھی متوجہ ہوا۔ وہ جلد ہی گہری محبت میں گرفتار ہو گئے، اور ایزابیلا کی سادہ زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، کیونکہ وہ شہزادی بن گئی، لیکن ایک شہزادی کے طور پر بھی ایزابیلا عاجز اور ہمدرد رہی۔ اس نے تاج کے جادو کو دانشمندی سے استعمال کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کی بادشاہی اپنی دولت کے لیے نہیں بلکہ اس کے لوگوں کی مہربانی اور اتحاد کے لیے مشہور ہے۔ اور اس طرح جادوئی ایزابیلا ایک زمانے کی غریب خوبصورت لڑکی تھی، اور یہ یاد دلاتی تھی کہ حقیقی خوبصورتی ظاہری شکل میں نہیں بلکہ کسی کے دل کی پاکیزگی اور ان کے تحائف کے بے لوث استعمال میں ہے۔